جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کر سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تھکی ہوئی انسانیت کے مسیحا کو حسین کہتے ہیں، زخموں کی واحد علاجگاہ کو حسین کہتے ہیں۔ دشمن اتنا دھماکوں سے نہیں ڈرتا جتنا حسین کے ماتم سے ڈرتا ہے، کیونکہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، وقت کے یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ عزاداری و حسین سے دشمن کل بھی خوف زدہ تھا، آج بھی خوف زدہ ہے اور ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، کیونکہ حسین نے اپنی قوم کو جینا سکھایا۔ یہ پوری کائنات کا واحد لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا ہے۔ حسین نے زمانے کو بتا دیا ہے کہ مر کے جینا ہی اصل جینا ہوتا ہے، جینا اصل جینا نہیں ہوتا، مر کے جینا اصل جینا ہوتا ہے۔ حسین نے کہا یزید مٹ گیا، میرا جون آج بھی زندہ ہے۔ عمر ابن سعد مر گیا، حبیب ابن مظاہر آج بھی زندہ ہے۔ تختوں والے چلے گئے، بختوں والے زندہ ہیں۔ بھونکنے والے چلے گئے، سجدے کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی میری قوم کا نوجوان، میری قوم کا بچہ اس چیز سے نہ گھبرائے کہ ہم تھوڑے ہیں تو شاید ہمیں خاموش زندگی گزارنی چاہیے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں لیکن یہ سوائے آل محمد کے کسی کا ذکر نہیں کر سکتے۔ کسی اور کے پیر کا ذکر عبادت ہوتا تو شاید ہم کسی کا ذکر کر لیتے۔ یہ ہمیں شیوا، یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے میثم تمار نے، جس نے فراز دار پہ جا کے، جس نے تختے پہ جا کے، پھانسی کے تختے پہ جا کے، کیا کہنے میثم تمار، مرزا جی کیا کہنے میثم تیرے عقیدے کے۔ علی نے کہا میثم تجھے میری محبت میں اس کھجور کے ساتھ پھانسی لٹکایا جائے گا۔ میثم جوز جا کے صاحب بھائی اس کھجور کے پودے کو پانی دے کے تھا، کب تو بڑی ہوگی، کب مجھے علی کی محبت میں موت آئے گی۔ زمانہ کہتا میثم تمہیں زندگی سے پیار نہیں، میثم نے کہا مجھے زندگی سے زیادہ علی سے پیار ہے۔ میرے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، میری زبان سے علی نہیں نکل سکتا، میرے ذہن سے حسین نہیں نکل سکتا۔ کیا کہنے میثم تمار کو جب تختہ دار پہ لایا گیا، اس وقت کے ابن زیاد نے کہا میثم تو علی کو چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ میثم مسکرا کے کہتا اگر تجھے کوئی کہے کھانا پینا چھوڑ دے تو کیا تو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میثم نے کہا تو سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا، میں علی علی کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کروں گا۔ میثم نے کہا تو پہلے قتل نہیں کرے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ جو جوان بیٹھو سر اٹھانا جن کی عقیدے جوان۔ میثم تمار نے کہا تو پہلے مجھے قتل نہیں کرے گا، تو پہلے میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں پہلے تیری زبان کاٹوں گا؟ میثم نے کہا صدیوں پہلے کائنات کا وارث بتا گیا تھا، پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی، پھر تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا۔ تو تیرے جیسا کتا ہزار میرے لیے موت کا حکم دے۔ جب علی کہہ کے گیا ہے کہ پہلے زبان کاٹی جائے گی، تو جب لسان اللہ نے کہا ہے کہ پہلے زبان کاٹی جائے گی، تو تیری کیا جرت ہے کہ تو پہلے میری گردن کاٹے، تو پہلے میری زبان کاٹے گا؟ ابن زیاد نے کہا اگر علی نے کہا ہے کہ پہلے تیری زبان کاٹی جائے گی تو ٹھیک ہے، پہلے میں تیری گردن کاٹوں گا تاکہ علی کا یہ فرمان غلط ثابت کروں، آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ علی نوکروں کو جو پیغام دے کے جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے پاؤں میں زنجیریں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، جلاد میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں پہلے گردن کٹواؤں، پہلے ہاتھ کٹواؤں، پہلے پاؤں کٹواؤں۔ تو کہتا ہے کہ پہلے میری زبان کاٹی جائے گی، میں پہلے تیری گردن کاٹوں گا پھر تیری زبان کاٹوں گا تاکہ علی کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں۔ میثم تمار کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں زنجیریں، کوفے کے مرکزی چوک میں میثم کو الٹا لٹکایا گیا۔ میثم نے کہا مرنے سے پہلے ایک دفعہ کوفے والوں کو اکٹھا کر میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ شاید معافی مانگے گا، علی کو چھوڑ دے گا۔ کوفے کے مرد و زن اکٹھے ہو کے کوفے کے چوک میں آ گئے۔ الٹا لٹکا ہوا تھا علی کا نوکر، میثم تمار کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں زنجیریں۔ میثم نے کہا او کوفے والوں، ساری زندگی بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جوانی تمہارے ساتھ گزاری،
بڑھاپا تمہارے ساتھ گزارا، مرنے سے پہلے میثم چاہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتا کے جاؤں جو کوفے والوں کو نہیں پتا۔ اتنا کہنا تھا کوفے والوں نے کہا میثم وہ بات کون سی ہے جو کوفے کے مرد و زن نہیں جانتے؟ میثم نے کہا یہ جو مجھے مارنے کے لیے آئے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہے یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کہلواتا کسی اور کا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میثم نے باپ گرنے شروع کر دیا، ہر بندے نے چہرے چھپانے شروع کیے۔ ابن زیاد نے کہا جلدی کرو خنجر نکالو، میثم کی زبان کاٹو، کہیں یہ میرے باپ کا پتہ نہ بتا دے، کہیں یہ زمانے کو نہ بتا دے کہ میں اس کے بیٹا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ ہاتھ میں خنجر آیا، میثم کی زبان پہ خنجر کا آنا تھا۔ میثم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا شرم نہیں آتی، قرآن کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ میثم تمار بتا گئے، میثم تمار بتا گئے، ذکر زندہ رہے گا۔ کیا کہنے مختار سقفی تیرے، زندان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا علی کا بھوکا شیر، اپنی کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے قصیدے پڑھنے والا۔ ابن زیاد نے تخت پہ بیٹھ کے کہا میں مختار کے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ نواز بھائی موت کا حکم آنا تھا، 70 بندے مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے چلے، 70 دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی وہ زمین پہ جا کے مختار کو لے کے مرجع اٹھا مختار، 17 سیڑھیاں عبور کی، زندان کا دروازہ کھلا، مختار کی نظر سورج پہ پڑی۔ مختار نے ایک دفعہ سپاہی دیکھے، سپاہیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیکھیں۔ مختار نہ تلواروں سے ڈرا نہ سپاہیوں سے خوف زدہ ہوا۔ مختار کہتا اکیلے کو لینے کے لیے اتنے کیوں آ گئے ہو، اکیلے کو لینے کے لیے اتنے زیادہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو علی کی فوج کے جرنیل تھا، تو علی کا ایک کمانڈر ہے، تو علی کا ایک جانور سپاہی ہے، اس لیے ابن زیاد نے کہا زیادہ تعداد میں جاؤ۔ مختار نے کہا اگر زیادہ لینے کے لیے آئی گئے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے، میں آگے چلوں گا تو میرے پیچھے چلو، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ علی کے نوکر کی شان کیا ہوتی ہے، علی کے محب کی شان کیا ہوتی ہے۔ مختار آگے آگے چلا، 70 بندے تلواریں نکال کے پیچھے پیچھے چلے۔ ابن زیاد نے 1300 بندہ دربار میں بیٹھا تھا، 1300 بندے سے حلف لے لیا ابھی تھوڑی دیر بعد دربار میں مختار آئے گا، کسی نے اٹھ کے سلام نہیں کرنا، کسی نے مختار کا چہرہ نہیں دیکھنا، تاکہ مختار کو پتہ چل جائے کہ زمانے میں علی والے ختم ہو گئے، اب علی کا شاہی نہیں، اب علی کا راج نہیں۔ اس 1300 بندوں نے حلف دے دیا مختار آئے گا نہ سلام کریں گے، اگر اس نے سلام کیا جواب نہیں دیں گے، نہ اٹھ کے مختار کا استقبال کریں گے، نہ مختار کا چہرہ دیکھیں گے۔ 1300 بندہ حلف دے گیا، ادھر مختار کڑیوں کی چھن چھن سے مودت علی کے ترانے بنتا ہوا۔ مختار نے پہلا قدم ابن زیاد کے دربار میں رکھا، مختار کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی، مختار کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی۔ مختار کا پہلا قدم آنا تھا، اللہ جانے علی کے نوکر کے چہرے پہ جلال کیسا تھا۔ مختار کا پہلا قدم آیا، 1300 اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتا، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام، مختار ہمارا سلام۔ مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، سیدھے ابن زیاد کے تخت کے سامنے گیا، تخت کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھا بغیرت، میں علی کی تسبیح مسرور تھا، تو نے میری نماز کیوں خراب کی ہے؟ جتنا کہنا تھا اس نے کہا مختار میں تیرے لیے موت کا حکم دیتا ہوں۔ موت کا نام آنا تھا، مختار نے ایک دفعہ ابن زیاد کا چہرہ دیکھا، مختار نے نادے علی پڑھ کے انگڑائی لی، تو نے جسم کے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ مختار نے بڑھ کے 4 چکر دربار کے لگائے، پورا دربار خالی ہو گیا۔ مختار نے ایک سپاہی سے تلوار کو کھینچا، تخت کے اوپر گیا، تخت پہ جا کے ابن زیاد کو پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھا۔ مختار نے ابن زیاد کے سینے پہ اپنا قدم رکھا، اپنی تلوار کی نوک کو مختار نے ابن زیاد کی شانک پہ رکھا۔ تو میرے لیے موت کا حکم دیتا ہے، میں ابھی بچہ تھا، کل کی خبریں دینے والے علی نے، نبوت کے وارث علی نے، شریعت کے وارث علی نے، کعبے کے مالک علی نے، نوح کے استاد علی نے، جبریل کے ٹیچر علی نے، میرے گھنگریالے بالوں کو بوسہ دے کے کہا تھا ایک وقت آئے گا تو تخت پہ حکومت کر کے 1,46,000 دشمن علی مارے گا۔ میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا، مجھے موت کیسے؟